السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے، جہاں دل کو چیر دینے والے سچے واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو، کیا کوئی ایسا لفظ ہو سکتا ہے جو برسوں کی عزت کو چند لمحوں میں مٹی میں ملا دے؟ آخر وہ کون سی بات تھی جس نے ایک شخص کو عرش سے فرش پر لا پھینکا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ اس طوفان سے نکل پائے گا یا سلاخوں کے پیچھے ہی اس کی کہانی ختم ہو جائے گی؟ جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ کیفی نیٹ ورک 1 کے آپ کو لے جائے گا اس ہنگامہ خیز کہانی کے ہر راز سے پردہ اٹھانے۔ پیارے دوستو، وہ شخص جس نے برسوں تک خود کو محقق، ریفارمر اور سچ کا پرچارک کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کیا، آج پولیس کی گاڑی میں ہتھکڑیاں پہنے ذیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی، جن کی ایک چھوٹی سی بات نے پورے ملک میں آگ کی طرح بوال مچا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ وہ کون سا لفظ تھا، وہ کون سی گستاخی تھی جس نے مرزا کو اس مقام تک پہنچا دیا؟ اور کیا وہ 295 جیسے سخت قانون کی سزا سے بچ پائے گا یا جیل ہی ان کا مستقبل بن جائے گا؟ آئیے اس ہنگامے کی ہر کڑی کو جوڑتے ہیں۔ پیارے دوستو، اصل دھماکہ تب ہوا جب سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آندھی طوفان کی طرح وائرل ہو گیا۔ یہ کلپ انجینئر محمد علی مرزا کی ایک تقریر سے کاٹا گیا تھا، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسا لفظ منسوب کرتے سنائی دیے جو سننے والوں کے دل کو چیر گیا۔ یہ لفظ اتنا سنگین تھا کہ ہر سننے والے کا خون کھول اٹھا۔ لیکن جب مرزا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ترنت صفائی دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ دراصل عیسائی برادری استعمال کرتی ہے اور وہ غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا۔ مگر جیسے ہی مرزا نے یہ بات کہہ کر اپنے گلے کا طوق اتارنے کی کوشش کی اور اسے عیسائی برادری کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی تو عیسائی رہنما بھی میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم نے کبھی بھی نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب ذرا سوچی، ایک طرف مرزا اپنی بات کو تحقیق کا نام دے رہے ہیں تو دوسری طرف پوری قوم کے جذبات مجروح ہو چکے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آگ لگنا شروع ہوئی، مسجدوں کے ممبروں پر خطبے دیے جانے لگے، علماء کے بیانات سامنے آنے لگے اور ہر شخص یہی سوال کرنے لگا کہ اگر یہ گستاخی نہیں تو پھر گستاخی کیا؟ اس چھوٹے سے کلپ نے ملک کے کونے کونے میں غم اور غصے کی لہر دوڑا دی۔ نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، مذہبی جماعتیں احتجاجی ریلیاں نکالنے لگی اور فضا میں ایک ہی نعرہ گونجنے لگا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اسی دوران مرزا کے حمایتی بھی سامنے آئے۔ وہ کہنے لگے ان کے الفاظ کو سائیکو سباق سے ہٹا کر پیش کیا جا رہا ہے، مگر جذبات کی آگ اتنی بھڑک چکی تھی کہ کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ شخص آج بچ گیا تو کل کوئی اور ایسی بات کر کے نکل جائے گا۔ یہی غصہ اس معاملے کو اور بھڑکانے لگا۔ پیارے دوستو، یہ مسئلہ یہیں تک نہیں رکا۔ ملک کے مختلف علماء نے کھل کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے نام آیا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کا، جنہوں نے ایک تفصیلی فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے میں صاف لکھا گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں وہ لفظ استعمال کیا جو کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ان کے مطابق مرزا نے اپنی گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ دجال کا لفظ منسوب کیا۔ جلالی صاحب نے وضاحت کی کہ یہ کوئی سائیکو سباق کا مسئلہ نہیں بلکہ سراسر گستاخی ہے، اور ایسا جملہ ادا کرنے والا شخص دائرے اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ملک کے دیگر شہروں کے علماء بھی سامنے آ گئے۔ سب نے ایک ہی موقف اپنایا کہ مرزا کے الفاظ محض علمی رائے نہیں بلکہ ایمان پر زبردست حملہ ہے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب ہر گلی کوچے میں ایک ہی مانگ گونجنے لگی کہ مرزا کو سزا ملنی چاہیے۔ کچھ علماء نے باقاعدہ تحریری طور پر حکومت سے اپیل کی کہ ان کے خلاف 295 جیسے سخت دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی اور ایسی جرات نہ کر سکے۔ اس سب کے بعد یہ تنازع محض ایک ویڈیو سے نکل کر ایک قومی بحران میں تبدیل ہو چکا تھا۔ عوام مشتعل تھی اور ریاستی ادارے سخت دباؤ میں آ چکے تھے۔ میڈیا پر
پر خبریں گردش کرنے لگی۔ کارروائی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کی، جبکہ کچھ رپورٹس کے مطابق اصل گرفتاری جہلم پولیس نے کی، وہ بھی مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO کے تحت۔ یہ وہ قانون ہے جس کے تحت اگر کسی شخص کی موجودگی کو امن عامہ کے لیے خطرہ سمجھا جائے تو اسے بغیر کسی مقدمے یا ٹرائل کے فوری طور پر حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب پولیس نے چھاپا مارا تو فضا کشیدہ اور سنجیدہ تھی۔ پولیس کی بھاری نفری جہلم کی مشہور اکیڈمی کے باہر تعینات تھی۔ درجنوں اہلکاروں نے اکیڈمی کو گھیر لیا، اندر داخل ہوئے اور لمحوں میں انجینئر محمد علی مرزا کو ہتھکڑیاں پہنا کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ باہر کھڑا عوامی ہجوم نعرے لگاتا رہا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ پولیس نے سخت سیکیورٹی میں انہیں فوری طور پر ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کیا تاکہ کوئی بڑا تصادم یا ہجوم کا غصہ حالات کو اور بگاڑ نہ دے۔ یہ پورا منظرنامہ کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ ایک شخص جس نے برسوں تک مناظروں اور لیکچرز میں خود کو اسلام کا داعی کہا، اب پولیس کی گاڑی میں قیدیوں کی طرح بیٹھا جیل کے دروازے کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت پورے ملک کی نظر عدالت پر جمی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر کون سی دفعات لاگو ہوں گی؟ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں MPO 3 کے تحت گرفتار کیا گیا تاکہ امن عامہ کو قابو میں رکھا جا سکے، لیکن دوسری طرف مذہبی جماعتوں اور علماء کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بار بار یہی مانگ کر رہے ہیں کہ مرزا پر پاکستان کے سب سے سخت قانون دفعہ 295C کے تحت مقدمہ قائم کیا جائے، وہی قانون جس کے تحت گستاخ رسول کی سزا موت تک جا سکتی۔ علماء کے فتوے کھلے عام گردش کر رہے ہیں، جن میں لکھا ہے کہ مرزا نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ دجال کا لفظ منسوخ کیا، اور کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کھلی گستاخی ہے۔ دوسری طرف مرزا کے وکیل عدالت میں یہ موقف پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ان کے بیان کو سائیکو سباق سے کاٹ کر پیش کیا گیا اور ان کا مقصد ہرگز گستاخی نہیں تھا۔ اس وقت عدالت کے کمرے کے اندر غیر معمولی کشیدگی ہے، باہر ہزاروں لوگ جمع ہیں جو ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری عدالت اور جیل کے آس پاس تعینات ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ حالت اتنی حساس ہے کہ قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس پاکستان کے عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ کیا عدالت اصول قانون پر عمل کرے گی یا عوامی دباؤ کے آگے جھک جائے گی؟ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ربیع اول کی محفلیں پورے ملک میں جاری ہیں۔ ایسے مذہبی ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے متعلق کسی بھی بیان پر رد عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاستی ادارے بھی غیر معمولی الرٹ پر ہیں۔ اس وقت ایک اور بحث بھی شدت سے جاری ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرزا پر صرف موجودہ کلپ کا الزام نہیں بلکہ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں لوگ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی توہین سمجھتے ہیں۔ کئی مذہبی جماعتوں کے رہنما دعویٰ کر رہے ہیں کہ مرزا ہمیشہ اپنے لیکچرز اور تقریروں میں اولیاء اللہ کی شان کو گھٹاتا رہا اور کئی بار تو ایسے جملے ادا کیے جنہیں سن کر عوام کے دل زخمی ہوئے۔ سوشل میڈیا پر ان کے پرانے کلپس بھی گردش کر رہے ہیں جہاں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مختلف اولیاء کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جذبات کی شدت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عدالت کس سمت میں فیصلہ کرتی ہے۔ کیا واقعی مرزا سزا پاتے ہیں یا وہ ایک بار پھر رہائی حاصل کر کے اپنے پرانے انداز میں واپس لوٹتے؟ کیا عدالت کو عوامی دباؤ کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے یا قانون کے مطابق؟ پیارے دوستو، آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ پوری دنیا جان سکے کہ گستاخ رسول کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اہم اور حساس موضوعات کی حقیقت آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی سے کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ بحث صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے مستقبل کی ہے۔ دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔